بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے کچن ضرور ہم وزٹ کریں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہر قسم کی چائنیز اور تھائی کھانے کا ٹیسٹ اویلیبل ہے، کیونکہ آج ہم بنا ایک یونیک چیز بنانے جو زیادہ لوگ اسپائسی پسند کرتے ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے انہیں فرائی کیا اور انہیں چوپ کرنے کے بعد اسے فرائی کیا۔ فرائی کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہم نے ہلکا سا سوتے کیا، آئل کے اندر تھوڑا سا نمک اس کے اندر ایڈ کیا۔ نمک کرنے کے بعد اس کے اندر بیف فرائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر آئل ڈال دیا۔ آئل ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے۔ بیف کو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا اس جولن کٹی میں۔ اب ہم اس کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اب اس کو اس کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر بیف ڈال دیا۔ بیف کو اب اچھی طرح سوتے کریں۔ اس کے بعد اپنے سوتے کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے فرائی کرنا ہے۔ اس کو ہلکا سا رکھنا ہے، کچا پکا رکھنا ہے، زیادہ اس کو آپ نے پکانا نہیں۔ اب آپ اس کو نکال دینا ہے۔ نکالنے کے بعد اس کے اندر آئل ڈالنا ہے۔ اس کے اندر اپنی چلی پیسٹ تھوڑا ڈالنا ہے۔ چلی پیسٹ ڈال کے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دڑا مرچ، تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے دڑا مرچ اور فریش چلی ڈال کے اس کو اچھی طرح زیادہ اسپائسی جو لوگ زیادہ اسپائسی ان کے لیے سب کچھ آپ نے چلی پیسٹ بنا لیا۔ اس کے بعد ہم نے کالی مرچ ایڈ کر لیا۔ کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے بیف ایڈ کر لیا۔ بیف ہلکا سا ہمیں اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے۔ نمک ایڈ کرنے کے بعد دوسرا سا آپ نے چکن پاؤڈر ایڈ کرنا ہے۔ چکن پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا طرح اس کو پکا دینا ہے۔ وائٹ ونیگر لگانا ہے۔ اس کے بعد بڑ چلی ڈالنا ہے۔ بڑ چلی ڈال کے اس کے بعد ہلکا سا گارلک پاؤڈر ڈالنا ہے۔ گارلک پاؤڈر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح اس کو پکا دینا۔ اس کو اچھی طرح پکا دیں گے۔ پکانے کے بعد اس کو ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے نمک اور ایڈ کریں کیونکہ نمک پہلے کم تھا، اس وجہ سے آپ نے تھوڑا سا نمک ایڈ کریں۔ ہلکا سا اس کو بنائی کریں، زیادہ بنائی نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ زیادہ اسپائسی پسند کھاتے ہیں ان کے لیے چلی ہمارا ڈش تیار ہو چکا ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں، ہمارا یوٹیوب چینل پر ضرور ٹرائی کریں، سبسکرائب کریں۔